کرتا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے حبیب ان کے چہروں سے نہ اپنی کرم والی نظریں نہ ہٹایا کریں، نظر رحمت رکھا کریں ان کے اوپر۔ اور اب رہا صحابہ کا مسئلہ اور اہل بیت کا مسئلہ اور اولیاء اللہ کا مسئلہ، مریدین کا مسئلہ، امتیوں کا مسئلہ، شاگرد کا مسئلہ، بیٹے کا مسئلہ۔ جب باپ سامنے بیٹھا ہو تو پھر اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹایا کریں، ابو کے چہرے سے نظریں نہ ہٹائے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے اس کے اندر وہ فیض رکھا ہے کہ تو 2.5 لاکھ روپے لگائے گا، 40 دن لگائے گا، 15 دن لگائے گا، کام چھوڑ کے جائے گا، وہاں جا کر حرم کے طواف کرے گا، سردی گرمی برداشت کرے گا، پھر کہیں جا کر تجھے حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ لیکن تو جس وقت اپنے ابو کے چہرے پہ نظر جما کر بیٹھے گا اور وہ آپ کو خوشی کی نظر سے دیکھیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے بس ان کے ایک تبسم میں نے حج اور عمرے رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ آج ابو سے دور نہ ہو، امی سے دور نہ ہو، یہ چیٹنگ شیٹنگ، یہ موبائل، یہ سسٹم رضائی کے اندر بھی ڈال کر کوئی نہیں دیکھ رہا، اندر خوب کام ہو رہا ہے۔ اس سے بعد آ جائیں میرے بچوں، ینگسٹر، اسپیشلی آپ جوان لڑکے، نوجوان لوگ جو ہیں، ان کے لیے بہت مضر صحت ہے، مضر ایمان ہے، مضر عقیدہ ہے اور مضر آخرت ہے۔ اس سے بچ کر رہے ہیں۔ اس کی جگہ پہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ارشاد فرماتا ہے، اب پیر ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مرید کے چہرے پہ نظر جما کر رکھے، اور وہ جو فیوز و برکات بغیر کسی تعطل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آئے ہیں اور وہ آپ کے سینوں میں منتقل ہوئے ہیں، پیر کا کام ہے کہ ان کے سینوں میں یہ نعمت بھیجتا جائے۔ اور مریدین کا کیا کام ہے؟ میں اور آپ بھی فارغ نہیں اس کام سے، مریدوں کا یہ کام ہے، شاگرد کا یہ کام ہے، بچے کا یہ کام ہے کہ اپنے پیر کے چہرے پہ نظریں رکھے، نظر نہ اٹھائے اور ساتھ جھولی بھی پھیلائے، ساتھ جھولی بھی پھیلائے۔ وہ دینے والا ہے، ہم مانگتے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب مجھے، اللہ فرماتا ہے رب کہ واللہ یوتی و انا قاسم، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یوتی و انا قاسم، رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، اور یہ فیض قیامت تک رہے گا۔ اور رب تعالیٰ کے ان محبوبین کے ساتھ جس وقت آپ بیٹھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بات پہ آپ اور میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو صحبت طالع ترا طالع کن اور صحبت صالح ترا صالح کن، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر عربی میں قرآن میں لیتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہا کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سے ملتا کیا ہے؟ ابھی میں اس سے گزارش کرتا ہوں عزیزان گرامی، جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے، کسی بندے کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے، بھنگڑے ڈالنا شروع کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو اس سسٹم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جتنے بھی آسمان ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش سے اوپر کیا ہے؟ عالم امر ہے، عالم شہادہ ہے، عالم ارواح ہے، عالم لاہوت ہے۔ اور جس وقت یہ شخص ضرب اللہ کی لگاتا ہے یا مرشد اپنے سینے پہ جب توجہ فرماتا ہے اس مرید کے سینے پہ، تو پھر اندر سے جب یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے تو پھر اتنی تو تڑپ پھڑک ہونی چاہیے نا جو آج ادھر بیٹھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا نا، یہ اپنے گھر چلا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں شرماتا مکھی مچھر کی مثال دیتے ہوئے۔ مثال لیں اس کی کہ میں اور آپ گئے ہوں حج پہ، عمرے پہ، ہم غیر بیرون ملک میں چلے گئے ہوں، بہت سارے ہمارے دوست بھائی شاگرد ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہوتا، وہاں جا کر شیشے سے اندر کہیں سے کوئی بندہ آ رہا ہے، وہ باہر ہی تڑپ رہا ہوتا ہے، باہر سے ایسے اونچا ہو کے دیکھتا ہے، کس نے کہا اس کو ایسے کر؟ یہ اس کا جو ربط ہے اس کے ساتھ، جو اس کی محبت ہے اس کے ساتھ، وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ تو اٹھ کے دیکھ کے آیا ہے یا نہیں آیا نا۔ جب وہ محبت سینے میں موجزن ہو جاتی ہے تو پھر اتنا تو اللہ ہو کر لے اپنے جسم پہ بغیر کسی سپیشل انگڑائی کے، بے ڈھنگا سا اٹھ کر کبھی ادھر ہو، کبھی لڑک جائے، کبھی تو اس کو اس سلسلوں کی زبان میں وجد کہتے ہیں۔ اور اگر خود سے بھی جھوم لے
تو اس کو توجد کہتے ہیں. ایک ہے کہ خسرا ناچ رہا ہے، ڈانس ہے، حرام ہے ٹوٹلی، لیکن یہ پہلے دونوں کیٹیگریز جو ہیں یہ عین عبادت ہیں، یہ عبادت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے، محبوب کا نام لیا جائے، اس کے اندر کوئی جذبہ معجزہ نہ ہو تو وہ برگزیدہ ہی نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ کیفیت آج آنی رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ تڑپ پھڑک کی کیفیت آ گئی تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. تو یہ جو وجد کرنے والے لوگ ہیں یہ صرف یہ سیفیوں میں نہیں ہے، یہ تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو آپ کا چہرہ میرے ساتھ بڑا ملتا جلتا ہے. تو کیا ہوا پھر؟ آپ مسجد نبوی کا ماحول ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، رسول اللہ موجود ہیں، حضرت جعفر طیار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اوپر بلند کر لیتے ہیں اور ایک پاؤں پہ گھوم جاتے ہیں ایسے. اگر بے ادبی ہوتی تو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ مسجد نبوی کی بے ادبی نہ ہوتی. بات سمجھیے گا. اب اس ایک مثال سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب کے غلاموں توجہ فرمائیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو سنگیو، میں آپ کو 5 باتیں ایسی بتانے لگا ہوں کہ بعد میں اگر آپ اونٹ لے کر کوچا کوچا کریا کریا گلی گلی جاؤ گے تو یہ باتیں 5 آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اگر تم ان کو اپنے پلے باندھ لو گے تو دنیا بھی خوشی کے ساتھ آپ گزارو گے، آخرت میں بھی آپ کی بخشش کا سامان بن جائے. سبحان اللہ. بھائی پریشان تو نہیں ہوئے؟ اچھا جس وقت تنگ پیسو نا ساڑھا طریقہ کار ہے اسی وقت بس جتنی دیر تسی سن سکسو اتنی دیر سے گزارش کرنی، اور تسی ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جناب بس کرو، کوئی پریشانی نہیں اسی وقت. ہاں اگر آپ کی طلب بڑھتی رہی تو پھر اس پہ آپ سنیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان گرامی توجہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 باتیں پلے باندھ لو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کی تشریح فرمائی آپ نے، فرماتے 5 باتیں اپنے پلے باندھ لو. ایک یہ کہ یاد رکھو یہ ہم جتنے بھی سنی لوگ ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، مولا علی نے جو عقیدہ دیا ہمیں ہمارا وہ عقیدہ ہے. وہ کیا ہے کہ توقع لگانی ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ امید لگائے رکھنا، کسی اور پہ امید نہ لگانا. مولا علی فرماتے میری پہلی بات یہ ہے اپنے پلے باندھو کہ امید صرف اللہ کی ذات، اللہ پر امید لگانی. ہم نے امید صرف اللہ پر لگانی ہے، کہیں بڑے چھوٹے امیر غریب دنیا داری نہیں، صرف اللہ پہ امید لگائے رکھنا. اور جس وقت تو اللہ پہ سر جھکا دے گا امید لگا کر تیری ساریاں رب پوری کر دے گا. مولا علی فرماتے ہیں دوسری بات یاد رکھنا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دوسری بات یاد رکھنا کہ اگر تو ڈرتا ہے کسی بڑے سے، تھاندار سے، فلاں سے، دنیا دار سے، تجھے خوف ہے یا رزق کا خوف ہے یا اولاد زیادہ ہو گئی تو رزق کا خوف آ گیا، پیسوں کا مکان بنانا ہے، رب تعالیٰ کے پیارے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجھے اگر ڈرنا ہے تو اس بات سے نہ ڈر، اس لیے کہ تیرے رزق کے معاملات، تیری یہ ساری آسائشوں کے معاملات رب تعالیٰ 12واں سپارہ پہلی آیت رب فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی چوپائے ہیں چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ میرے ذمہ ہے. یہ تو ہمارا ذمہ ہی نہیں ہے، یہ تو رب کی منسٹری ہے، یہ تو وزارت رب کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ہم خواہ اس میں مداخلت کرتے ہیں. اس بات سے پریشان کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. نہیں جناب، حضرت علی فرماتے ہیں کہ تجھے ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب سے ڈرا کر تاکہ تیری آخرت بن جائے. تیسری بات حضرت مولا علی فرماتے ہیں یہ بات سب کے لیے یکساں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے یکساں بات ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں یہ برکت کے لیے آج مجھے اچھی لگتی ہے، میں بار بار پڑھتا ہوں.
دل کرتا ہے پڑھوں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہیے نا کہ میری زیارت کرنی ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن کھول لیا کرے، اور جس کو چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کیا کرے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا کرے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تیسری بات مولا علی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تو جاہل ہے، میرے آپ سب کے لیے، ہر بندے کے لیے، کہ اگر تو جاہل ہے تو تجھے چاہیے ہے کہ تو اٹھ اور کسی عالم خوش عقیدہ بعمل کے پاس چلا جا اور آج ہی سے علم حاصل کرنا شروع کر۔ سبحان اللہ۔ آج ہی اٹھ کھڑا ہو، عمر کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے۔ آپ ایک بات پہ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سارے بچے تھے؟ نہیں جناب۔ سارے بوڑھے تھے؟ یہ بھی نہیں ہے، ہر عمر کے لوگ، مرد و خواتین تھیں، اور انہوں نے اس وقت دین کا علم حاصل کیا ہے، اور علم کا حاصل، دین کا علم حاصل کر کے اس منزل پر چلے گئے ہیں کہ حضرت زید ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہ بات خصوصاً سالکین کے لیے، اس سے سبق لینا ہے ہم سب نے، طلباء کے لیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، زید استاد ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب علم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس جاتے تھے اور جا کر دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ آج تو تھوڑا سا کام لیٹ ہو نا، دروازہ ناک ہو تو اس کو ہم نے کھیڑنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ دروازہ نہیں ناک کیا، جا کر دروازے کے باہر بیٹھ گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ دیر گزری، زید باہر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میں باہر ہوں۔ اب کیوں ہیں؟ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ اچھا پھر آپ نے دروازہ نہیں ناک کیا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ جناب میں اس لیے نہیں کھٹکایا کہ آپ میرے استاد ہیں، اور آپ جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس سے کہیں بہت اور بھی اچھا آپ کام کر رہے ہوں گے، تو میں خب آپ کے کانوں کی خراش تراش کروں؟ میں بیٹھ کے ہوں، جب آپ فارغ ہوں گے آئیں گے تو مجھے بھی آپ نبھا لیں گے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جواب دیتے ہیں حضرت زید، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کو کہاں سے ملا یہ کام؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے رسول اللہ سے نسبت نہیں ہوئی تھی تو کون جانتا تھا ان آداب کو؟ یہ آداب تو ملے اس وقت ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا رشتہ ہمارا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھی اسی درگاہ سے، مجھے بھی اسی خانقاہ سے، اسی آستانے سے، اسی ہستی سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ میں حضور کی آل کی احترام کے لیے حدیں پار کر دوں۔ حضور کی آل و رشتہ داری کی نسبت کا میں خیال کروں، تو میں اس نسبت سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ آیا کریں تو آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، آپ آئیں اندر، تشریف لایا کریں۔ یہ بات ضمناً بیچ میں آئی۔ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اس سے میں یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابن عباس ہوں یا زید ہوں، حضور کے دربان ہوں اور وہاں سے علم کی بہاریں ہی آیا کرتی ہیں۔ میں اور آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر اپنی بستروں کو بھی چھوڑنا ہوگا، اپنے علاقوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ فرض عین حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ علم فرض عین حاصل کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے، پہلی دو باتیں وہ ہوگی، اب تیسری بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات کیا بتائی انہوں نے کہ آپ کیا کرو، اللہ پہ امید لگائے رکھو۔ دوسری بات کیا بتائی؟ ڈرنا کسی سے نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم جاہل ہو، جاہل سے مراد علم نہیں حاصل کر سکے، ابھی علم حاصل نہیں کر سکے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اٹھ کر علم کے لیے ابھی سے چل پڑو، چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، عورت ہے، مرد ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ سب کی توجہ ہے نا؟
چار بندے کرسیاں لیں توجہ ممم ڈیڈی چاہیے بڑے دی عزیزان گرامی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم عالم ہو تو پھر تمہاری کیا ڈیوٹی بنتی ہے کہ عالم ہو اس علم کو اس طرح سرو کرو، اس کو اس طرح تقسیم کرو کہ اس کے اندر اپنے پاس سے کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی چیز نہ ملا لو، بس جو سیکھا ہے جو قرآن اور حدیث ہے وہی بیان کرو۔ آج جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، خصوصاً فیس بک میں ڈھیروں مرزئی ڈھیروں بدعقیدہ لوگ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم اس شوق میں ایک مشین بڑی اچھی ہم چلا لیتے ہیں جناب، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو بغیر تصدیق کے نہ جاؤ، اور جس وقت حاصل کر لیا تو وہ کچھ حاصل کرو کہ جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، اور حاصل ہو گیا تو پھر اس میں اپنے پاس سے پیٹ سے کوئی چیز نہیں ملانی، وہی بیان کرنا ہے جو آپ نے سیکھا ہے۔ یہی بیان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہی بیان سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، یہی جنید بغدادی کرتے ہیں، یہی مبارک صاحب سرکار کرتے ہیں، یہی پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا۔ جناب وہی بیان کیا جائے جو کچھ سیکھا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانچویں بات کیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ صبر کا تعلق۔ آج جو عدم برداشت ہے مارکیٹ میں، گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، بیوی نہیں برداشت کر لی، بہن نہیں برداشت کر لی، چچا ماما نہیں کر رہا، عجیب سی ایک کیفیت ہے، روڈ پہ کوئی آ گیا، ایکسیڈنٹ کا معاملہ بن گیا، لڑائی جھگڑے پہ اترا، ایک اتفاق ہے، حادثہ ہو گیا، پھر بل جمع کرانے جا رہے ہیں تو اتنا بھی نہیں برداشت کہ کوئی بوڑھا آگے لگا ہوا ہے، پھر اس کو لائن کراس کر کے آگے۔ ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ ایک پاؤ گوشت بھی سفارش کے لیے جناب یہ فلان صاحب نے کہا ہے کہ یہ گوشت بڑا اچھا دیتا ہے، میں اس سے لے کے ایک پاؤ گوشت۔ پھر دیکھیں ہماری اس معاشرے میں گریا ہوا سسٹم کتنا چلا گیا ہے کہ ہم ایک پاؤ دودھ صاف نہیں دیتے، ہم ایک پاؤ گوشت صاف نہیں دینے کے لیے تیار۔ اس معاشرے کی اس کشتی کو سوراخوں سے ہم نے بھر دیا ہے۔ کہیں کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں، آپ روڈ سے اشارہ، میں خصوصاً جوان بچوں کے لیے، وہ جو ریڈ لائٹ ابھی ہوتی ہے اس سے موٹر سائیکل نکالنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، جبکہ گرین میں نکالنا سہولت کے لیے نا ہمارے، تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی گرین نہیں آیا